نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو جادو کیا گیا تھا اس کا اثر یہی تھا کہ آپ کو محسوس ہوتا کہ آپ بیوی کے پاس آئے ہوئے اور حالانکہ آپ نہیں، آپ کو چاہت ہوتی تھی اور آپ جاتے تھے تو چاہت ختم ہو جاتی تھی، تو بالکل ہٹے کٹے ساری کی، لیکن جب وہ ملنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مل نہیں پاتے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیوی بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن جب جیسے شوہر اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو بدصورت نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ اصل میں جادو کا اہم پرپز اور مقصد ہی کیا ہے؟ جادو کی بنیادی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان نفرت اور عداوت پیدا کرنا، دوری پیدا کرنا۔ آج بھی دیکھیں گے کہ جادو کے ذریعے سے لوگ اسی طرح کی چیزیں کیا ہے انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی عام طور سے ایسا ہوتا ہے، اسی لیے یہ عمل شیطان کو بہت پسند بھی ہے۔ ابلیس کو جدائیوں میں میاں بیوی کی جدائی بہت پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو کسی انسان کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف ورگلائے۔ کتنے لوگ ہیں جو عورتوں کے پاس جا کر کے ان کا برین واش کرتے ہیں، تمہارا شوہر یہ ہے وہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے کیا ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے خاص فضل سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 یہ پڑھی گئی ہیں، تلاوت کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ رب العالمین اس آیت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ اس سے پہلے کی جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان میں یہودیوں کے متعلق یہ گفتگو کی گئی اور بتائی گئی کہ اہل کتاب میں یہودیوں نے کتاب کو چھوڑ دیا۔ نابغ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جو اللہ نے کتاب ان پر نازل کی تھی اس کتاب کو انہوں نے کیا ہے چھوڑ دیا، اور اس کو چھوڑ کر کے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھتے تھے یا اسے لوگوں کے درمیان پھیلاتے تھے، یعنی جادو وغیرہ۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے جادو ٹونا وغیرہ کے چکر میں پھنس گئے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جو آدمی ایسی چیز کو چھوڑ دے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور امکان ہو کوئی ایسی چیز جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پاسبل ہے، ممکن ہے آپ کے لیے، اور اسے آپ چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا شخص ایسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے جو اس کو نقصان پہنچائے گی۔ اگر آپ کسی ایسی چیز سے جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہو آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ایسی چیزوں میں مشغول ہو جائیں گے جو آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں اور آسانی کے ساتھ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت چھوڑ دے تو وہ بتوں کی عبادت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اس سے امید کرنا، اس سے ڈرنا اگر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے محبت، ان سے خوف اور ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔
जो आदमी अल्लाह ताला की इताअत छोड़ दे तो शैतान की इताअत में गिरफ्तार हो जाता है। जो आदमी अल्लाह ताला की इताअत में अपना माल खर्च न करे वो शैतान की इताअत में अपना माल खर्च करने लग जाएगा। जो हक को छोड़ दे वो बातिल में मुब्तला कर दिया जाएगा। ये कायदा है कि आदमी जब एक ऐसी चीज को जो उसके लिए फायदेमंद है उसे छोड़ देता है तो उसकी नहुसत यह है कि वो एक ऐसी चीज में जो उसके लिए नुकसानदेह है उसमें मुब्तला हो जाता है। जब आदमी दीन नहीं सीखता है, दीन की तरफ सीखने की कोशिश नहीं करता है तो फिर वो बेदीनी की तरफ लग जाता है। जो आदमी अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करता है उसका वक्त बाय डिफॉल्ट गलत चीजों में इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। कोई भी शख्स जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करता है उसका वक्त बाय डिफॉल्ट गलत चीजों में क्या इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो इन लोगों ने जब अल्लाह की किताब को छोड़ दिया, उसकी पैरवी नहीं की, उसकी इताअत नहीं की, तो नतीजा क्या हुआ कि ये टोना टटका वगैरह में क्या है लग गया, जैसे हमारे लोगों का मामला है। अब सुबह शाम के अस्कार तो हमें याद नहीं, नमाजों के बाद के अस्कार हमें याद नहीं, रात को सोने की दुआएं हमें याद नहीं, घरों में दाखिल होने की दुआएं याद नहीं, घरों से निकलने की दुआएं याद नहीं, बच्चों पर क्या पढ़ के दम किया जाए याद नहीं। तो ये चीजें जब अस्कार वगैरह नहीं है तो हमारे पास बचा क्या कि हम टोने टटके में लग जाए और इधर ये सूफी ये पीर उसकी पीर के पास दौड़ना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। तो जो चीजें अल्लाह के पैगंबर ने सिखलाई हैं, हमने जब उन चीजों को नहीं इस्तेमाल किया तो हम दूसरी मुसीबत में मुब्तला हो गए कि इनके उनके दरवाजों पे हमने जाना शुरू कर दिया और नुकसान अपने हक में हमारे लिए आ गया। इसलिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने बयान किया वत्तबऊ मा ततलु शयातीन अला मुल्की सुलेमान। इत्तबा के माने होते पीछे पड़ जाना, इत्तिबा करना। और यहूदी पीछे लग गए उन चीजों के जो शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में अला मुल्क सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के जमाने में शयातीन जो कुछ बोलते थे या पढ़ते थे उसके पीछे लग गए। अभी इंशाअल्लाह तफसीर में बात वाज़ेह हो जाएगी। और आगे अल्लाह ताला ने कहा कि वमा कफरा सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया। युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा, जो शयातीन लोगों को जादू सिखलाते थे। वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, और इसी तरीके से यहूदी पीछे लग गए उस चीज के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाबुल, जो इराक का एक शहर है, वहां पर दो फरिश्तों पर नाजिल फरमाई। यहूदी पीछे लग गए उन चीजों के जो शयातीन उन्हें बताता था, और यहूदी पीछे लग गए उन चीजों के जो इराक की सरजमीन में बाबुल एक जगह है, वहां अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों पर जो कुछ नाजिल किया था उसके पीछे लग गए। और दो फरिश्ते कौन थे? हारूत और मारूत। वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। और वो दोनों फरिश्ते किसी को नहीं सिखलाते थे कुछ भी, मगर ये कहते थे दोनों कि हम तुम्हारे लिए आजमाइश है, हम तुम्हारे लिए क्या है? इन्नमा नहनु फितना, हम तुम्हारे लिए फितना और आजमाइश है। फला तकफुर, तो हमसे जादू वगैरह सीख करके काफिर मत बन जाओ। फयतअल्लमून मिनहुमा, लेकिन उसके बावजूद क्या करते थे लोग? सीखते थे उन दोनों से। फयतअल्लमून मिनहुमा, यहूदी लोग हारूत और मारूत से सीखते थे। मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, कौन सी चीज? जिसके जरिए से मर्द और औरत के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई और नफरत डाली जा सके, यानी जादू। वमा हुम बिदार्रीना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, हालांकि वो किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है मगर ये कि अल्लाह ताला के इज़्न, उसकी परमिशन और उसके हुक्म से। वयतअल्लमूना मा यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, और वो यहूदी लोग सीखते थे वो चीजें जो उन्हें नुकसान पहुंचाए, फायदा न पहुंचाए। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक़, और यकीनी तौर पर वो लोग जानते भी थे कि जो चीजें वो खरीद रहे हैं उसके वजह से आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। और वो जो यहूदी जानते भी थे कि जो हम
جادو وغیرہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم اسے اختیار کریں گے تو آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی ہی بری چیز جو انہوں نے اپنے لیے خرید رکھی، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کی وہ لوگ جانتے تھے۔ یہ جو آیت ہے اس میں کافی یعنی وقت لگنا ہے، کیونکہ کئی چیزیں ہمیں اور آپ کو سمجھنی بھی ہیں، اور چونکہ ہم اور آپ کے معاشرے کے اندر جادو ٹونا وغیرہ کا معاملہ بھی بہت زیادہ عروج پر ہے، اس وجہ سے مکمل طور سے انشاءاللہ رب العالمین کوشش کی جائے گی کہ اس موضوع پر واضح گفتگو ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے۔ سب سے پہلے چیز، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، یہودی لوگ پیچھے لگ گئے اس چیز کے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھتے تھے، بیان کرتے تھے یا جھوٹ بولتے تھے۔ معاملہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، اور اسی طریقے سے ملک اور بادشاہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت اور طاقت دی وہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں دی۔ قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی کے لیے بھی مناسب نہ ہو۔ انک انت الوہاب، تو یقیناً بہت زیادہ دینے والا ہے۔ فسخرنا له الريح تجری بامره رخاء حيث اصاب، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا، وہ جس طرف چاہتے تھے ہواؤں کو چلاتے تھے، اور مہینوں مہینوں کا سفر لمحوں میں وہ طے کر لیا۔ والشیاطین کل بناء وغواص، شیطان، سرکش شیاطین اور جنات یہ سب ان کے اندر اور ان کے قبضے میں تھے، اور اسی طریقے سے چرند پرند وغیرہ کی زبان کو وہ سمجھتے تھے اور وہ لوگ ان کی زبان کو سمجھتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی قوت اور طاقت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اب ان کو بدنام کرنے کے لیے جب ان کی وفات ہو گئی سلیمان علیہ السلام کی، تو جو ان کا تختہ وہاں سے ان لوگوں نے کچھ چیزیں نکالی، کتابیں نکالی، اور اس میں جادو وغیرہ کی چیزیں ملا کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی نبی اور رسول نہیں تھے، وہ جادو کرتے اور جادو کے ذریعے سے تم پر کیا ہے حکومتیں کرتے تھے۔ امام ابو حاتم نے حسن سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن، کہتے ہیں کان آصف کاتب سلیمان، آصف نام کا ایک آدمی سلیمان علیہ السلام کا منشی تھا، کاتب تھا، لکھنے والا، وَكَانَ يَعْلَمُ الْإِسْمَ الْأَعْظَمَ، اور وہ اسم اعظم جانتا تھا، اسم اعظم جانتا تھا۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں الحی القیوم یہی اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارا اور مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آصف نام کا ایک آدمی سلیمان علیہ السلام کے لکھنے کا کام کرتا تھا، کاتب تھا، ان کا منشی تھا، اور وہ اسم اعظم جانتا تھا۔ وَكَانَ يَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ سلیمان، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہر چیز لکھتا تھا۔ وَيَدْفِنُهُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ، اور ان کے حکم سے ان کے تخت کے نیچے اسے وہ دفن کر دیتا تھا، جو کچھ لکھتا تھا اسے وہ وہاں دفن کر دیتا تھا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے۔ فلما مات سلیمان، جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اخرجہ الشیاطین، شیطان نے کرسی کے نیچے سے وہ ساری چیزیں جو سلیمان علیہ السلام نے لکھوا رکھی تھی اور جسے وہ کرسی کے نیچے دفن کرا دیتے تھے، شیاطین نے وہ ساری کی ساری میٹیریل اور ساری چیزیں نکالی۔ فَكَتَبُوا بَيْنَ كُلِّ سَطْرَيْنِ سِحْرًا وَكُفْرًا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نکالنے کے بعد ہر دو لائن پر شیاطین نے سحر، جادو اور کفر لکھ دیا، ہر دو لائن کے بعد وہ جادو اور سحر جو ہے کفر ان لوگوں نے لکھ دیا۔
اس کے بعد کیا کہا وقالوا هذا الذي كان سلیمان یعمل بها، لکھنے کے بعد اس کاپی کو، اس کتاب کو لوگوں کے پاس لے کر گئے اور کہا یہ وہ جادو ہے جس کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام ساری چیزیں کرتے تھے۔ اب جاہل یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کو کافر بھی کہنا شروع کر دیا اور ان کو برا بھلا کرنا شروع کر دیا جب ان کی وفات ہو گئی، اس کے بعد کی بات۔ اور یہ سلسلہ اس وقت زمانے سے لے کر کے چلتا آ رہا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے یہودی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو برا بھلا کہتے آ رہے تھے، ان کو جادوگر کہتے تھے اور کہتے تھے کہ جادو کے ذریعے سے وہ حکومت انہوں نے کی، کوئی نبی اور رسول وہ نہیں تھے، کوئی معجزہ ان کے پاس نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور کہا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا اور جادو کے ذریعے سے حکومت کی ہے، سلیمان تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا، انہوں نے کفر نہیں کیا ہے، کیونکہ جادو تو کفر ہے، جادو سیکھنا، جادو کی تعلیم لینا، جادو کرنا یہ تو کفر ہے جو سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ اسی طرح کی دوسری روایت بھی امام طبری وغیرہ نے اس سے ملتی جلتی ذکر کیا، اور یہ ساری روایات جو ہے درست اور صحیح ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے صحیح بات یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو کچھ لکھا کرتے تھے، لکھواتے تھے، اسے کرسی کے تخت کے نیچے جو ہے زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد شیطانوں نے اسے نکال کر کے وہاں سے اور اس میں جادو وغیرہ ملا کر کے اس پوری کتاب کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ یہ دیکھو جادو ہے جس کے ذریعے سے وہ حکومت کرتے تھے۔ اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ بہت بعد کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بعد کا زمانہ۔ ان کے والد داؤد علیہ السلام تھے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے، جن پر جو ہے زبور نازل کی گئی تھی، جن پر زبور نازل کی گئی تھی، اور وہ بھی بادشاہ تھے، وہ بھی بادشاہ تھے داؤد علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفی کی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کسی الزام کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان پر کفر کا الزام لگایا گیا ہے، اور کفر کا الزام کیا ہے کہ وہ جادو کے ذریعے سے حکومت کرتے تھے۔ اسی آیت کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ جادو سیکھنا اور سکھانا یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، یہ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے الزام کیا لگایا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور جادو کے ذریعے سے حکومت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نفی نہیں کی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، بلکہ کیا کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کیونکہ جادو کفریہ عمل ہے، کافروں والا عمل ہے، کافر آدمی اس سے کرتا ہے، ایک نبی اور رسول سے کیسے یہ توقع ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، یہ پہلی چیز جو یہودی کس کے پیچھے پڑ گئے، جو شیطان نے انہیں بتایا اس کے پیچھے وہ لگ گئے اور جادو ٹونے میں لگ گئے۔ کمزور آدمی ہمیشہ ایسے راستوں کی تلاش میں رہتا ہے، کمزور آدمی ہمیشہ کیا ہے، ایسے ہی راستوں، جہاں پر جتنا ایمان کمزور ہوگا آپ کا اتنا دعا تعویذ والوں کی دکانیں چلیں گی، جتنا آپ کا ایمان کمزور ہوگا ویسے مارکیٹ میں ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے آپ کا ایمان کا لیول ہائی ہوتا جائے گا ایسے لوگوں کا کاروبار بند ہوتا چلا جائے گا۔
کوئی بتائے تو صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کتنے لوگ تھے جو مشہور تھے اس معاملے میں؟ اس لیے یہ جو لوگ ہیں عام طور سے یہ کاروبار کرنے والے، ان میں اکثر لوگوں کی وہ ہیں جو جادوگر ہیں یا شعبدہ باز، مکار اور چال باز ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو آئندہ ہفتے میں ہونی ہے، لیکن صرف یہ بتانا ہے کہ جب ایک چیز انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، تو جب کتاب نہیں ہے آپ کے پاس، سنت نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کہاں جائیں گے؟ جب آدمی کتاب و سنت نہیں اس کے، ہم اور آپ اپنی مثال لے لیں تو کہاں جائیں گے ہم اور آپ؟ جب ہم قرآن بھی نہیں پڑھیں گے، حدیث بھی نہیں پڑھیں گے، تو باقی ہم کہاں جائیں گے؟ ایسی چیزوں پر جائیں گے جو ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ کس چیز کے پیچھے لگ گئے؟ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری تھی، کہاں پر؟ بابل کی سرزمین پر۔ یہ اس میں کافی اختلاف ہے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے۔ کسی نے کہا یہ انسان تھے، کسی نے کہا کہ یہ شیطان تھے، اور کسی نے کہا کہ یہ فرشتے تھے، اور کسی نے کہا کہ یہ بادشاہ تھے۔ بہت سارے اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے درست اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کے فرشتے تھے۔ یہ دونوں کیا تھے؟ فرشتے تھے۔ تو پھر جادو کیوں سکھلاتے تھے لوگوں کو؟ اور کیا فرشتوں سے ایسی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ یہ غلط کام کریں؟ تو جن لوگوں نے کہا فرشتے نہیں تھے، انہوں نے یہی کہا کہ فرشتے ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ جادو وغیرہ سکھلائیں، اور انہوں نے اس کا معنی بتایا۔ لیکن جمہور علماء کی رائے یہی ہے، جمہور مفسرین کی، یہ کہ وہ دونوں کیا تھے؟ فرشتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بطور آزمائش انہیں زمین پر اتارا تھا، اور وہ سحر اور جادو کی سنگینی کو بیان بھی کر رہے تھے کہ دیکھو جادو مت سیکھو، سیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، ہم صرف تمہارے لیے بطور آزمائش ہیں، ہم تمہارے لیے کیا ہیں؟ آزمائش ہیں، اور اگر سیکھو گے ہم سے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین گویا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ بطور ابتلا اور آزمائش اللہ ہی کے حکم پر وہ دنیا میں اتارے گئے، اور یہ فرق بتانا چاہتے تھے کہ معجزہ الگ چیز ہوتی ہے جو انبیاء اور رسول کے پاس ہوتی ہے، اور جادو ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو معجزہ کیا ہے؟ الگ ہے، کرامت الگ ہے، اور جادو الگ ہے۔ یہ فرق لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ آج بھی بہت سارے لوگ کیا ہیں؟ آج بھی بہت سارے لوگ شیطانوں کی شیطانیت کو، جادوگر کو کرامت سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا آدمی جو دن بھر نماز نہ پڑھتا ہو اور میلا کچیلا ہو، وہ اگر کچھ کر دیتا تو سمجھتے ہیں بہت بڑی کرامت پیر صاحب سے ہوگی۔ وہ کرامت نہیں، وہ جادو اور شیطانوں کی ورزش ہے۔ تو یہ فرق ہمارے درمیان معلوم ہونا چاہیے کہ معجزہ انبیاء کے ہاتھ پر ہوتا ہے، کرامت نیک اور صالح لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی کو فالو کرنے والے، ان کے ذریعے، ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کرا دیتے ہیں، اس کو کرامت کہے جاتا ہے۔ باقی عام لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب شیطانی عمل اور سحر اور جادو اور ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے، وہ کوئی کرامت وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ سمندر پر چل رہا ہو اور آسمانوں میں اڑ رہا ہو تو اس پر بھروسہ نہ کرو جب تک کہ اس کے عمل کو نہ دیکھ لو کہ کتاب و سنت کے موافق ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہمارے درمیان اگر کوئی آدمی داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کر کے اس طرح کی چیزیں کر لے تو ہم کہیں گے بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ ایسے ہی کیرلا ایک جگہ ہے، وہاں ایک آدمی بالکل 30 سال یا 40 سال سے گھر سے باہر نہیں نکلا، گھر سے باہر ہی نہیں نکلا۔ اب لوگوں نے اس کو بہت بڑا پیر سمجھ لیا۔ اب کتاب و سنت کی کسوٹی پہ اگر ایسے آدمی کو تولیں گے تو پتہ چلے گا شیطان اب دجال ہے، وہ جو مرد ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے 40 سال تک 30 سال تک، اس کو آپ پیر اور فقیر سمجھ بیٹھے، جو مستقل طور پر لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دے، اپنے رشتہ داروں احباب کی اور جنازہ اور تجہیز و تکفیر میں شرکت نہ کرے۔ کتنی مخالفت اس نے 30-40 سال میں کی اور آپ اس کو پیر سمجھ بیٹھے۔
تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے سمجھنا کہ کون انشاءاللہ رب العالمین جو جادوگر ہیں ان کی بعض نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی تاکہ آپ فرق کر سکیں کہ وہ آدمی جو شریک طور پہ علاج کرنے والا اس کی کیا نشانی ہوتی ہے اور جو شیطانی علاج کرنے والا ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہوتی ہے. تو یہ جو دونوں وہ لوگ شیطان کی باتوں میں آئے اس کے پیچھے لگ گئے اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بطور ابتلا اور آزمائش بابل کی سرزمین پر جو فرشتوں کو نازل کیا اور وہ دونوں فرشتے یہ کہتے تھے کہ ہم سے مت سیکھو, ہم بطور آزمائش اور ابتلا تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں, سیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے. یہودی لوگ کیا ہے, اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے وہی جادو ٹونا ان سے سیکھنا انہوں نے شروع کر دی. تو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, صحیح بات یہ ہے کہ دونوں فرشتے تھے جو ہاروت اور ماروت نام ان کا ہے اور بابل کی سرزمین پر اتارے گئے تھے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. وہ کسی کو وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے من احد, کسی کو بھی, کوئی بھی ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتا تھا تو کیا کہتے تھے, حتی یقولا, وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنہ, دیکھو ہم بلا شبہ ہم کیا ہے, آزمائش ہے, فتنہ. فلا تکفر, تو تم لوگ ہم سے جادو سیکھ کر کے کافر مت بن جاؤ. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے کیا کیا, ان سے سیکھنا شروع کر دیا. فیتعلمون منہما, پھر لوگ یہودی لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نیک لوگ تھے اور کسی عورت کے بہلاوے میں آ کر جو ہے پھنس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے, فرشتے تھے اور ان کو یہ بنا دیا وہ بنا دیا. بہت طرح طرح کی مطلب اسرائیلی روایات اور اس طرح کی روایات موجود ہیں. لیکن قرآن جس بات کو ویریفائی کرتا وہ کیا ہے کہ دونوں فرشتے تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, پھر وہ ان دونوں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی کے درمیان, عورت اور اس کی بیوی کے درمیان, مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی اور نفرت پیدا کر سکیں. کیونکہ اصل میں جادو کا اہم پرپز اور مقصد ہی کیا ہے, جادو کی بنیادی مقصد کیا ہے, لوگوں کے درمیان نفرت اور عداوت پیدا کرنا, دوری پیدا کرنا. آج بھی دیکھیں گے کہ جادو کے ذریعے سے لوگ اسی طرح کی چیزیں کیا ہے انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے. یہی عام طور سے ایسا ہوتا ہے. اسی لیے یہ عمل شیطان کو بہت پسند بھی ہے. ابلیس کو جدائیوں میں میاں بیوی کی جدائی بہت پسند ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ سکتا تھا کہ پھر وہ سیکھتے ہیں جس کے ذریعے سے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَأَخِيهِ, آدمی اور اس کے بھائی میں یعنی عام مسلمانوں میں جدائی پیدا کرنے کے لیے, عام لوگوں میں جدائی پیدا کرنے کے لیے وہ جادو سیکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ وہ آدمی اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کرنے کے لیے جادو سیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو جادو کیا گیا تھا اس کا اثر یہی تھا کہ آپ کو محسوس ہوتا کہ آپ بیوی کے پاس آئے ہوئے اور حالانکہ آپ نہیں, آپ کو چاہت ہوتی تھی اور آپ جاتے تھے تو چاہت ختم ہو جاتی تھی. تو بڑا اثر جو ہوا تھا وہ بھی یہی ہوا تھا. انشاءاللہ وہ بھی بات آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ جادو کے مقاصد میں اہم مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کیا ہے, جدائی پیدا کی جائے. جدائی اور اس کے بہت ساری صورت ہے. بہت سارے لوگ جادو کر دیا جاتا ہے, جب مرد اور ملنا چاہتے ہیں تو مل نہیں پاتے ہیں, بالکل ہٹے کٹے ساری کی, لیکن جب وہ ملنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مل نہیں پاتے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیوی بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن جب جیسے شوہر اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو بدصورت نظر آنے لگتی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو یہ بنیادی چیز ہوتی ہے. اسی لیے صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ بڑی اہم ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ابلیس یدع عرشہ علی الماء, ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے, سمندر پر. ثم یبعث سرایا, پھر اپنی ٹولیوں کو جو سرکل ہوتی ہے ان کو بھیجتا ہے. کس کام کے لیے؟ لوگوں میں گمراہی کے لیے, انتشار پیدا کرنے کے لیے. لگ جاؤ اپنی ڈیوٹیوں پر, ہر دن یہ ہوتا ہے. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً, ابلیس کی نگاہ میں محبوب اور چہیتا وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ پرور ہوتا ہے.
سب سے زیادہ فتنہ پھیلا کر کے آتا ہے وہ سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے. شام ہوتی ہے تو سارے لوگ اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں ابلیس کو. یجیء احدهم فیقول فعلت کذا وکذا. پھر وہ شیاطین آ کر ابلیس کو رپورٹ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے ایک آدمی کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ وہ بینک سے لون نکلوا لیا, میں ایک آدمی کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے فلاں کو گالی دے دی, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. ابلیس کہتا ما صنعت شیئا, کچھ نہیں کیا تم نے, کیا کیا تم, صبح سے شام ہو گئی کیا کیا تم نے, بس اتنا ہی کر کے رہا. ایک آدمی صرف لون لے کر نکال لیا, ایک آدمی صرف یہ کر لیا, ایک آدمی صرف حرام مال کے پیچھے لگ گیا, بس اور کچھ نہیں. ما صنعت شیئا, اس سے کیا ہوگا, اس نے لون لیا ایک دو آدمی کو نقصان ہوگا. ما صنعت شیئا, تم نے کچھ نہیں کیا. ثم یجیء احدهم, پھر ان میں سے ایک شیطان آ کے کہتا ہے ما ترکتہ, میں نے میاں بیوی کو چھوڑا نہیں, حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ, میں اس آدمی کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ شام ہوتے ہوتے یا رات ہوتے ہوتے میں نے کیا دونوں کے درمیان جدائی کرا دی. حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ, میں اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی کرانے میں کیا ہے کامیاب ہو گیا. فیدنیہ منہ, شیطان ابلیس اس سے قریب ہو جاتا ہے اور اس کو بعض روایت میں گلے لگا لیتا اور کہتا نعم انت, کتنا بہترین کام کر کے آیا ہے تو, کتنا بہترین انسان ہے تو, شیطان ہے تو. تو یہ معاملہ ہے, اس کو آدمی بہت ہلکے میں لیتا, کیونکہ جب میاں بیوی میں تباہی اور بربادی ہوگی, انتشار ہوگا, تو پورا سماج تباہ ہوگا, پھر کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا, پھر بھی کچھ بھی اچھا. اس لیے بڑا جرم اور گناہ ہے کہ کوئی آدمی میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے. لیس منا من خبب امرأة علی زوجها, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں, ہمارے طریقے پر نہیں ہے, جو کسی انسان کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف ورکلائے. کتنے لوگ ہیں جو عورتوں کے پاس جا کر کے ان کا برین واش کرتے ہیں, تمہارا شوہر یہ ہے وہ ہے وہ ہے, اس طریقے سے کیا ہے, اور عورتیں فوراً آ جاتی ہیں اور پورا گھر تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ سیکھتے, یہودی لوگ ہاروت اور ماروت سے کیا سیکھتے ہیں, وہ چیزیں سیکھتے ہیں, یعنی وہ جادو سیکھتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان کیا ہے جدائی پیدا کرا سکتا. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, حالانکہ وہ لوگ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی کسی پر جادو کر دے تو جادو اثر ہی کر جائے گا جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور وہ لوگ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچائے فائدہ نہ پہنچائے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور ان لوگ جانتے بھی ہیں, کون لوگ, یہودی لوگ, کہ جو چیز ہم لے رہے ہیں, جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں, جو ہم خرید رہے ہیں, اس کی نحوست یہ کہ ہمارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کتنی بری چیز ہے وہ خرید رہے, یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے, شیطانوں کے پیچھے پڑ کر کے, جادو ٹونا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو, اپنی دنیا کو, ساری چیزوں کو کیا ہے تباہ و برباد کر رہے ہیں. کاش کہ یہ لوگ کیا ہے جان لیتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آیت ہے بس سنی یہودیوں کے لیے خاص ہے, ہمارے اور آپ کے اس میں میسج اور پیغام کس قدر وعدے ہیں؟ یقین جانے کہ جتنے لوگ صحیح جگہوں سے ہٹ کر کے غلط جگہوں پر جاتے ہیں ان کی تعداد کیا ہے, اس سے کم نہیں ہوگی. ہم بھی قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے اور اذکار اور جو شرعی رقیہ اس کو چھوڑ کر کے غلط چیزوں کے پیچھے کیا ہے لگے ہوئے ہوتے ہیں. سحر, جادو کیا ہے, کیا جادو حقیقی چیز کا نام ہے یا خیالی چیز کا نام ہے؟ جادو سیکھنا اور سکھانے کا حکم کیا ہے؟ جادو کے ذریعے سے جادو کا توڑ کرنا کیسا ہے؟ جادو کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کون سے اذکار اور دعائیں ہیں اور کھانے کی چیزیں جس سے جادو سے بچا جا سکتا ہے؟ جادو سے پہلے کیسے بچا جائے, جادو کے بعد اس کا علاج کیسے کیا جائے, جادوگر کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ چند اہم چیزیں جو انشاءاللہ رب العالمین آئندہ درس کا حصہ ہوں گی, اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں شریک ہوں گے تاکہ موٹی موٹی چیزیں کم سے کم ہمارے ذہن و دماغ میں جادو کے متعلق کیا ہے آ جائے. تو یہ آیت انشاءاللہ رب العالمین اس کی تفصیل آئندہ ہفتے میں آپ کے سامنے
پیش بھی کی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا, اس کا کیا اثر ہوا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں باذن اللہ.